آپ کتنی ہی بڑی پوزیشن پر ہو، آپ بڑے مولانا ہو، آپ ابا جی ہو، بہت سارے بچے آپ کو رپورٹ کرتے ہیں، کسی کمپنی کے باس ہو، یاد رکھیں آپ کا مزاج اگر سخت ہے کہ سامنے والا آپ سے اپنے دل کی بات نہ کر سکے، کوئی مسئلہ اگر کسی کو پوچھنا ہے تو وہ گھبرائے کہ بھائی پوچھیں گے تو حضرت جلال میں آ جائیں گے، یا اگر بچے کو آپ سے دل کی بات کرنی ہے کہ کچھ مانگوں گا یا کچھ بتاؤں گا یا کچھ پوچھوں گا تو ابا جو ہے، میرے ابو جو ہے، یہ غصہ کرنے لگیں گے، یہ بہت بڑے نقصان میں آپ ہیں، آپ لوگوں کو اپنے آپ سے روک رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اچھا تو کوئی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ لوگ خود پڑھیے گا، آیت نمبر 159 سورہ آل عمران کی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، ہارش ہوتے، تب یہ لوگ جو ہے آپ کے ارد گرد نہ گھومتے۔ صحابہ کرام تو منڈلاتے رہتے تھے نا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آس پاس، وہ مثل شمع تھے اور یہ پروانوں کی طرح آس پاس گھومتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے ریڈی تھے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاج بھی تو تھا نا، تو ویسا مزاج بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں اپنے اندر، ہم لوگ اپنے اندر نرمی لے کے آئیں۔ انشاءاللہ یہ نرمی کا ٹاپک، اخلاق کا ٹاپک، اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت خوبصورت واقعات بھی ہیں، وہ بھی اللہ نے چاہا تو میں آگے بناؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن آپ لوگ پلیز خود بھی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں، حدیث شریف پڑھیں، انشاءاللہ تبھی جا کے جو ہے کچھ بات بنے گی۔ نرمی لانے کی کوشش کریں اور لوگوں کی سنیں، زیادہ بولنے کی اور حکم چلانے کی جو ہے نا عادت صحیح نہیں ہوتی، لوگ دور ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، نقصان آپ کا بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔